नुमान साहब, काउंसलिंग वीडियोस के लिए नेशन टीवी को टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है खुशी। नुमान साहब, मुझे ये बताइएगा, खुशी क्या है? जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। जब भी नेशन टीवी के लिए मैं हमेशा हाज़िर हूँ, जब भी टाइम हो मैं ज़रूर नेशन टीवी के लिए हाज़िर होता हूँ। ज़ायरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हम परेशानियाँ समेटने वाले बन गए हैं, यहाँ तक कि हम हर मुश्किल को तो डिस्कस करते हैं, हमारे इर्द गिर्द फैली हुई खुशियों को हम डिस्कस ही नहीं करते, और ये यकीनन एक अलमिया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर खुशी के अलावा और कुछ है ही नहीं। दरअसल मसला ये है कि हम सिर्फ़ वो चीज़ देखते हैं जो हमारे मुफाद के मुताबिक होती है। अगर हम सिर्फ़ अपने मुफाद को तरजीह देते हुए देखेंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ और यही चीज़ें नज़र आएंगी, खुशियाँ हमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगी। हालांकि खुशियाँ तो हमारे इर्द गिर्द नाज़रीन बिखरी पड़ी हैं, और ज़ायरा, खुशी दुनिया की एक वाहिद चीज़ है, एक वाहिद इमोशन है जिसे हमें कशीद करना है। अगर हमें ये हमारे मुफाद के मुताबिक नहीं नज़र आते, वो सेंटीमेंट्स जो हम सुनना चाहते हैं वही हमारे पास नहीं आते, तो उसे कशीद कीजिए, उसे खुद तराश लीजिए, उसे ऐसे मौक़े अपनी ज़िंदगी में पैदा कीजिए, ऐसे लम्हात अपनी ज़िंदगी में पैदा कीजिए जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, आप खुशी महसूस करना चाहते हैं ना, आप रास्ते में चलते हुए किसी एक पत्थर को हटा दें और ये महसूस कीजिए कि अब किसी को ठोकर नहीं लगेगी, आपके चेहरे पे एक दफ़ा मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। नाज़रीन, आप अपने बच्चों को वक्त दिया करें, आप अपने बच्चों के साथ खेला करें, अपने बेटे अपनी बेटी की बातों को सुना करें। आप यकीन कीजिए, आप जितने भी बड़े हो गए हैं आप उनके साथ खेलेंगे, आप उनके साथ छोटी छोटी बातों को एंजॉय करेंगे, जो वो हरकतें कर रहे होते हैं, यकीन कीजिए आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आएगी। आप सिर्फ एक मुस्कुराहट के तो मुतलाशी हैं। आप देखिए, आपको अगर ज़िंदगी में खुशी और सुकून चाहिए तो ज़ायरा आपको अपने अंदर से, अपने आप से, रोज़मर्रा से बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप खुशी को महसूस करना चाहते हैं, आप अपने घर की चीज़ों की तरतीब को बदल दीजिए। आप अपने घर की चीज़ों को बदल देंगे, तब्दील करेंगे, आप जब दोबारा उसे देखेंगे आपको सुकून और राहत महसूस होगा। आप रास्ते में जाते हुए ये तहैया कर लीजिए कि अगर आज किसी को मेरी ज़रूरत हुई तो मैं उसे कुछ ना कुछ ज़रूर पे करूँगा। यकीन कीजिए, घर आपको रास्ते में जाते हुए ऐसा शख्स या ऐसी खातून ज़रूर नज़र आएगी जिसे आज आपकी ज़रूरत है। आप उसको 10 रुपये 20 रुपये अपनी बसात के मुताबिक दे के वो खुशी महसूस कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए नाज़रीन, अगर आप कभी कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, आप एक रेड़ी बान के पास जाएं जिसने केले लगाए हुए हैं, आप यकीन करें कि आप उस रेड़ी बान के पास जाएंगे, ज़ायरा कभी गौर कीजिएगा कि वहाँ उसने जो केले रखे होंगे, आप कभी गौर कीजिएगा वहाँ पे साइड पे कुछ गले सरे केले भी पड़े होंगे जो लोग उतारते रहते हैं कि ये उतार लो, ये हमें नहीं चाहिए। आपने जो 2 दर्जन केले लेने हैं, उसे कहा करें कि बाबा जी 2-3 जो केले हैं वो वाले भी डाल दीजिए। वो पूछेगा क्यों, तो उसे कहें जी वो आपने क्या करने हैं, आपके तो नुकसान हो रहा है, मेरे घर कोई पेट है, मैं उसे डाल दूंगा। आप यकीन करें, आपके छोटे से लफ्ज़, छोटा सा जुमला उसके चेहरे की मुस्कुराहट का सबब बन जाएगा। आपके पास लोगों की तारीफ़ के लिए कलमात होने चाहिए। देखिए, ये सेंटीमेंट्स, ये वो इमोशंस हैं, अगर हम सिर्फ अपने मुफाद के मुताबिक देखते रहेंगे तो हम अपने मुफाद की बातों पे खुशी महसूस करेंगे। आप लोगों की खुशी में खुश होना सीखिए। लाजमी नहीं है कि हमारे किसी एक शख्स को कुछ मिल गया, कोई ओहदा मिल गया, कोई रैंक मिल गया, कोई गाड़ी मिल गई, कोई उसकी मेहनत से कुछ ना कुछ मिल गया, उसमें जेलसी का अगर आंसर ना भी हो, लाजमी नहीं कि ये उसे मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, जेलसी के आंसर को अगर निकाल भी दें तो आप ये सोचें कि उसे मिला है तो मुझे भी मिल जाता। अगर आप वक्ती तौर पे ये छोड़ दें और जो खुशी वो इस टाइम पे महसूस कर रहा है आप सिर्फ उसी ही को महसूस कर लें तो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाएगी।
خوشی صرف لینے کا نام نہیں ہے، خوشی دراصل دینے کا نام ہے۔ ہمارے ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں تنویر گھومن، میں ان کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک جوتا خریدنے کے لیے گیا اور میں نے وہاں کے سیلز مین کی صرف بالوں کی تعریف کر دی کہ آپ کے خوبصورت بال ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد میرا جوتا خراب ہو گیا، میں اس کے پاس واپس گیا تو اس نے صرف اس جملے، اس خوبصورت میرے الفاظ کی بنا کے اوپر جو اس کی کمپنی پالیسی تھی اس کو بالائے طاق رکھ کر میرے ان جملوں کی وجہ سے اس نے مجھے اکوموڈیٹ کیا اس کے حوالے سے۔ یقین کیجئے خوشیاں وہ لمحات ہیں جو تراشے جاتے ہیں، خوشی وہ چیز ہے جو تراشی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا کیمرہ مین سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر میں ابھی صرف یہ بات کہہ دوں کہ بھائی خوشنود آج ہم اس کے بعد جو تم محنت کر رہے ہو اس کے بعد ہم تمہیں آئس کریم کھلائیں گے، تو آپ دیکھیے آپ میرے اور اس کے اپنے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ مسکراہٹ تراشی جاتی ہے، مسکراہٹ کے لیے تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ صرف وہ جملے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ آپ گرمیوں کے اندر بلیوں کو پانی ڈال دیا کیجیے، آپ اپنی چھت کے اوپر پانی کو رکھ دیا کیجیے، جب وہاں پہ تھوڑا سا آپ جھنڈ دیکھیں گے نا تو یقین کیجیے آپ وہ کام ڈیلی کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی پوچھے گا نا کہ کیوں کرتے ہو تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ یہاں پہ آ جاتی ہیں میں اس لیے کرتا ہوں، بلکہ آپ کہیں گے کہ مجھے دراصل انہیں دیکھ کے تسکین ملتی ہے کہ میری وجہ سے کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے امپلائی کو ڈانٹ دیتے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا، آپ نے اپنے امپلائی کو ڈانٹ دیا، بھائی ڈانٹ دیا تو اس کے بعد سارا دن آپ کبھی غور کیجئے گا کہ اگر اس کا چہرہ آپ سے مایوس ہوا ہے تو آپ اس کو جاتی دفعہ اس کی جیب میں کوئی 100 روپیہ ڈال دیں، اپنے ہاکر کی جیب میں کوئی 100 روپیہ ڈال دیں، کوئی اس کو جاتی دفعہ جو ہے وہ گلے لگا لیں کہ آج تم نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ چھوٹی سی چیز اس کے چہرے پہ تو مسکراہٹ لے کے آئے گی، آپ کے اپنے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ آ جائے گی۔ آپ کبھی اپنی بیٹی کو، آپ کبھی اپنے بیٹے کو، آپ کبھی اپنے بھائی کو، بہن کو کبھی دیکھیے گا، آپ کبھی انہیں کوئی چیز گفٹ کریں گے نا، چاہے آپ جتنے بھی مشکلات سے دوچار ہوں گے، چاہے آپ کو وہ گفٹ لینے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑے، ایکسٹرا آفس میں ٹائم لگانا پڑے، ایکسٹرا پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے، لیکن جب آپ اسے گفٹ دیں گے نا تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئے گی۔ آپ دراصل اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے خود بھی خوشی محسوس کریں گے۔ کبھی کبھار آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے امپلائیز کو کبھی نہ کبھی کسی بات کے اوپر کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے۔ اچھا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد وہ بیچارہ پتہ نہیں کس پریشانی میں ہوتا ہے، آپ اسے کبھی ڈانٹنے لگتے ہیں تو وہ ترکی بہ ترکی آپ کو جواب دیے چلا جاتا ہے، وہ آپ کو بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے سے نوکری نہیں ہوتی، میرے سے یہ وہ فلاں فلاں۔ بھائی جس بندے نے 6 ماہ آپ کی بات سنی، آج اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اس کی سن لیجئے۔ یقین کیجئے جب وہ وہاں سے پلٹ کے جائے گا نا تو سارا دن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیتا رہے گا۔ کیوں دیتا رہے گا؟ ظاہرہ جب اس کو آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کا جب پارا نیچے آئے گا نا اور اسے یہ محسوس ہوگا کہ آج تو میں نے اپنے باس کے ساتھ اس طرح کر دیا ہے، آج تو میں نے اپنے باس کو جو ہے وہ کچھ الفاظ بول دیے ہیں، آپ یقین کرو ظاہرہ کہ وہ سارا دن آپ کی یہ ڈبل محنت کرے گا، آپ کو چائے لا کے سرو کرے گا اور آپ مسکراتے رہو گے کہ آج میں نے ایک دفعہ اس کی بات سن لی تھی۔ خوشیوں کو کشید کرنا شروع کیجئے۔ یقین کیجئے یہ تو اتنی لمبی لسٹ ہے ظاہرہ کہ میں بولتا چلا جاؤں گا اور خوشیاں کشید کرنے کی باتیں بتاتا چلا جاؤں گا۔ خوشیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، دراصل ہم نے صرف انہیں سمیٹنا ہے۔ ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے آپ کو وہ چند باتیں بتائیں جو بہت معمولی ہمیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن کبھی کوشش کیجئے گا، کبھی محسوس کیجئے گا کہ یہ ہمارے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہیں۔ اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو پوئٹری سے لگاؤ ہے، آپ کو کچھ لکھنے سے لگاؤ ہے، آپ یقین کریں آپ ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ کوئی پوئٹری کی کتاب پڑھا کریں، آپ کو کوئی نہ کوئی شعر ایسا ضرور ملے گا جو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے آئے گا۔ تو یقین کیجئے کہ یہ اتنی لمبی فہرست ہے جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے، یہ ہمارے چہرے کے اوپر مسکراہٹیں بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ رب کائنات کے اوپر آپ توکل رکھیے،
کہ ہر چیز اچھی ہوگی، حسن زن ہوگا، اس سے اچھی امید باندھی ہے۔ یقین کریں زندگی کے اندر اچھائی کے علاوہ، اچھے ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے اور اپنے کولیگز کے لیے اور چلتے ہوئے ہر شخص کے لیے، انسانیت کے لیے خوشی کا باعث بنیے، آپ کو ریٹرن میں خوشی ہی ملے گی۔ اور آخر میں ہمیشہ ڈاکٹر سعید کی ایک وہی بات میں آپ کو بتا کے اسے ختم کروں گا۔ ڈاکٹر سعید یہی فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں بیلنس رکھیے، آپ اپنی زندگی میں بیلنس رکھیے۔ ہم کبھی بیلنس کا ذکر بھی کریں گے اور میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو آپ زندگی میں بیلنس کرنا سیکھ جائیے، آپ کے قریب غم کبھی پھٹکے گا بھی نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔